بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے صدقہ فطر۔ تو دیکھیے، صدقہ فطر رمضان کے مہینے میں ادا کیا جاتا ہے، جو ہر مسلمان بالغ اور صاحب نصاب پر واجب ہے، یعنی ہر بالغ مسلمان صاحب نصاب پر واجب ہے۔ تو یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کے نصاب میں اور صدقہ فطر کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ کا جو نصاب ہوتا ہے اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں: سونا، چاندی، روپیہ اور مال تجارت۔ لیکن صدقہ فطر کا جو نصاب ہے اس میں ایک چیز کو اور ملایا گیا ہے، وہ ہے ضرورت اصلیہ سے زیادہ سامان۔ تو یہ ضرورت اصلیہ سے زیادہ سامان کیا ہے وہ بعد میں بتائیں گے، لیکن ابھی سمجھ لیجئے یہ 5 چیزیں ہیں جو صدقہ فطر میں نصاب ہوتا ہے۔ اچھا جی، اور دوسرا فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں سال گزرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن صدقہ فطر کے نصاب میں سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر عید کی رات میں بھی کسی کے پاس جو ہے وہ یہ سب نصاب کے مقدار میں مال آ گیا تو وہ صاحب نصاب ہو گیا۔ تو یہ صدقہ فطر رمضان میں ادا کرنا چاہیے تاکہ وہ غریب بھی اپنے عید کی تیاری کر سکے، اور اگر رمضان میں ہم صدقہ فطر ادا نہیں کیے تو عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیں۔ اسی طرح صدقہ فطر جو ہے وہ صاحب نصاب پر ہے، اور جو صاحب نصاب نہیں ہیں، غریب ہیں، ان پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ دے دیتے ہیں تو ادا ہو جائے گا اور دینا بھی چاہیے، چونکہ رمضان کے مہینے میں ہم سے بہت ساری کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، عبادتوں میں کمی ہو جاتی ہیں، اور بھی بہت ساری چیزوں میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہیں۔ اسی کی طرف سے یہ صدقہ ہے، اسی کو دور کرنے کے لیے، تو ہمیں یہ ادا کر دینا چاہیے۔ تو جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس قیمت کا مال تجارت یا اتنا روپیہ یا ضرورت اصلیہ سے زیادہ سامان اگر موجود ہے تو ان سب کو ملایا جائے گا، اور جوڑ کر دیکھیں گے اگر نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے، ہے نا، اور بالغ اولاد کی طرف سے اس پر صدقہ فطرہ ادا کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر ادا کر دیں گے تو ادا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے شوہر کے لیے شوہر بیوی کی طرف سے اور بیوی شوہر کی طرف سے اگر صدقہ ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح صدقہ فطر جب ہم ادا کریں تو اور ایک چیز اور سمجھ لیجئے، کسی کے پاس فقط 1 تولہ سونا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو وہ صاحب نصاب نہیں ہے، لیکن اگر 1 تولہ سونا ہے اور اس کے پاس کچھ روپیہ بھی ہے تو اس کو وہ ملائے گا اور دیکھے گا کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک اگر پہنچ جاتا ہے تو وہ صاحب نصاب ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چاندی کی قیمت کم ہوتی ہے اور سونے کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، تو 52.5 تولہ چاندی کا وزن گرام کے حساب سے ہوتا ہے 612 گرام 360 ملی گرام۔ یہ جو ہے 612 گرام 360 ملی گرام جو ہے وہ گرام میں وزن ہوتا ہے 52.5 تولہ چاندی کا، اور 7.5 تولہ سونا جو ہے وہ گرام میں اس کا وزن ہوتا ہے 87 گرام 480 ملی گرام۔ 87 گرام 480 ملی گرام، اس کی قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے مارکیٹ میں، اس کو معلوم کر لینا چاہیے۔ اور جوڑ کر اس کی
تو کسی کے پاس کچھ سونا بھی ہے، کچھ چاندی بھی ہے نا، کچھ روپیہ بھی ہے، کچھ مال تجارت بھی ہے، کچھ ضرورت اصلیہ سے زیادہ سامان بھی ہے، تو سب کو ملا کر دیکھیں نصاب تک پہنچ جاتے ہیں تو آپ پر صدقہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے ضرورت اصلیہ ہے کہ اس سے زیادہ سامان جو ہے وہ کیا ہے، تو آپ کے پاس چند سامان ہے جو آپ سال بھر تک اس کا استعمال نہیں کرتے ہیں، جیسے کچھ برتن ہے، کچھ کپڑے ہیں، ہے نا، کچھ زمین ہے جو سال بھر تک آپ اپجاتے نہیں ہیں، یوں ہی پڑا ہوا ہے، کچھ گھر ہے جو یوں ہی پڑا ہوا ہے، تو اس کو بھی نصاب میں داخل کیا جائے گا۔ یہی ہے ضرورت اصلیہ سے زیادہ سامان۔ اس کو جوڑ کر اگر آپ صاحب نصاب تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ پر زکوٰۃ، یہ صدقہ فطرہ واجب ہو جائے گا۔ صدقہ فطر جو ہے وہ کس کی طرف سے ادا کرنا ہے، تو صدقہ فطر جو ہے وہ ہر صاحب نصاب جو مرد ہیں وہ اپنی طرف سے ادا کرے گا اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے ادا کرے گا۔ اگر بالغ بچہ ہے تو بالغ بچے کی طرف سے اور بیوی کی طرف سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر ادا کر دیا تو ادا ہو جائے گا اور یہ اچھی چیز ہے۔ اسی طریقے سے اگر بیوی ہے تو فقط اور وہ مالدار ہے تو اس کو اپنی ہی طرف سے صدقہ ادا کرنا ضروری ہے نا، شوہر کی طرف سے یا بچوں کی طرف سے ضروری نہیں، لیکن اگر وہ ادا کر دیتی ہیں تو یہ اچھی بات ہے اور ادا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی غریب آدمی ہے اور وہ بھی صدقہ ادا کرنا چاہتا ہے تو شوق سے ادا کرے، ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر میں چاہے آپ روپیے دیں، چاہے آپ سامان دیں، سب ادا ہو جائے گا، لیکن جاننا چاہیے کہ غریب کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز دینا چاہیے۔ اگر روپیہ، اور زیادہ سے اور ہر غریب کو دیکھا گیا ہے کہ روپیے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے ان کو روپیے دیں، ہے نا۔ کپڑا بھی دے سکتے ہیں آپ، اور بھی کچھ دے سکتے ہیں، ان سے معلوم کر لیں اور جو ضرورت ہو اس کو دیں۔ اسی طریقے سے دیں کتنا ایک آدمی کی طرف سے صدقہ، تو ایک آدمی کی طرف سے اگر گیہوں میں ادا کرنا چاہتے ہیں تو نصف سا دینا پڑے گا، اور اگر گیہوں کے علاوہ دوسری چیزوں میں دینا چاہتے ہیں تو پھر 1 سا ادا کرنا پڑے گا۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک آدمی کی طرف سے اگر گیہوں دینا چاہتے ہیں تو 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت، تو گیہوں 1.25 کلو ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ 2 کلو یا اس سے زیادہ دے دیں، تو 2 کلو گیہوں دے دیں ایک آدمی کی طرف سے یا اس کی قیمت دے دیں، ہے نا۔ تو 2 کلو گیہوں کی قیمت جو مارکیٹ میں ہو اس کو دیکھ لیں اور ایک آدمی کی طرف سے یہ 2 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ہے وہ ادا کر دیں۔ لیکن گیہوں کے علاوہ اگر ادا کرنا چاہتے ہیں دوسری چیز تو پھر 4 kg دینا پڑے گا، جیسے کشمش، پنیر، کھجور، چھہارا، ہے نا، جو، تو یہ سب چیز اگر دینا چاہتے ہیں تو 4 kg دینا پڑے گا۔ اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو امیر ہوتے ہیں، وہ قیمتی چیزوں میں اپنا فطرہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ دگنا ادا کرتے ہیں، یعنی کہ دوسری چیزوں میں وہ دگنا ادا کریں گے، اور اس لیے وہ دوسری چیزوں میں ادا کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مال غریبوں تک پہنچ جائے۔ تو آپ کی جو حیثیت ہو اس حیثیت کے مطابق آپ ادا کر سکتے ہیں، چاہے گیہوں میں ادا کریں، چاہے پنیر میں، چھہارا میں، کشمش میں، کھجور میں، جن چیزوں میں آپ کو ادا کرنا ہے کریں، شوق سے کریں، ادا ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ فطرہ ادا کرنے والا بنائے۔ رمضان میں ادا کریں، رمضان میں نہیں کر سکے تو عید کی نماز سے پہلے کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین۔